سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ خارق عادات چیزیں جو عمومی طور پہ رونما نہیں ہوتی، ایسی چیزوں کا ظاہر ہو جانا جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتی ہیں اور عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ہر نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے اسپیکر بند کریں۔ مائک خراب ہے۔ ہر نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو معجزے دیا کرتا ہے، جن کو دیکھ کے لوگ اسلام لاتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ان عظیم معجزوں میں سے
یہ معجزہ جس کو ہم واقعہ معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے دروس ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے، آپ کی نبوت سے پہلے ہر بندہ آپ کو صادق کہتا ہے، امین کہتا ہے۔ پھر آپ نے جب اس نبوت کا اعلان کیا اور دین کی تبلیغ شروع کی تو لوگ دشمن ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہے، کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے، کوئی رب تعالیٰ کے سوا آپ کا مددگار نہیں ہے، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے، کسی پہ آپ کا بھروسہ اور کسی پہ آپ کا سہارا نہیں ہے۔ بیت اللہ کے صحن میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مکے کے اوباشوں نے اونٹ کی اوجری انتڑیوں سمیت آپ کے کندھوں پہ رکھ دی۔ وہ وزنی اتنی تھی کہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے۔ کوئی نہیں جو اس انتڑیوں کے بھرے ہوئے گند کو اللہ کے پیغمبر کے مبارک کندھوں سے ہٹا دے۔ کسی نے جا کے فاطمہ سے کہا تھا، ننھی سی فاطمہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، کہ جا کے دیکھ تیرے بابے کا کیا حال ہے نماز کی حالت میں، اس کے اوپر کیا پڑا ہے۔ بڑی مشکل سے فاطمہ نے وہ اوجریاں اور انتڑیاں کھینچ کے اپنے بابا کے کندھے سے ہٹائی تھیں۔ تکلیفوں کا بازار گرم ہوتا چلا گیا۔ پھر کائنات نے یہ بھی دیکھا کہ اس زمین پہ، روئے زمین پہ ایک ایسا انسان جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ چند لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا بھی بائیکاٹ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے بھی مکہ کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دی۔ وہ بیت اللہ کے جس کا فرشتے طواف کرتے تھے، اس کے ساتھ لٹکا دیا ہے لکھ کے، کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان سے رشتے توڑ دیے جائیں گے، ان سے ناطے ٹوٹ چکے ہیں۔ سرور کائنات اور آپ پہ ایمان لانے والے مٹھی بھر چند لوگ شیب ابی طالب میں جا کے معصور ہوئے ہیں، ایک وادی، ایک گھاٹی، پہاڑوں میں۔ کوئی 1 2 دن 4 مہینے 5 مہینے کی بات نہیں ہے، 3 سال کا عرصہ گزارا ہے میرے پیغمبر نے، بے سر و سامان، کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، ایسے کٹھن اور مشکل مرحلے سے گزرے ہیں اللہ کے پیغمبر اور آپ کے ساتھی۔ 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد مطعم بن عدی کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا، کہا دیکھو تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ اتنے بھیانک لوگ تھے وہ، ابو لہب اتنا بدمعاش تھا اور اللہ کے پیغمبر کا اتنا بڑا دشمن کہ مکہ مکرمہ میں جب کبھی غلے کے بھرے ہوئے اونٹ آتے تھے نا تجارت کے لیے، تو جان بوجھ کے ان کی قیمتیں اتنی بڑھا چڑھا کے خریدتا تھا، ڈبل سے ٹرپل قیمتیں ان کو اس لیے دے دیتا تھا تاکہ کوئی بھی مسلمان کوئی چیز خرید نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے جانثار ہیں،
آپ کے حقیقی رشتہ دار ہیں، شیب ابی طالب میں ہے، صبر کا زمانہ ہے، شدت کا زمانہ ہے۔ آخر جبیر مطعم بن عدی کے دماغ میں یہ بات آئی، اپنے چند ساتھیوں سے مل کے اس نے یہ مہم چلائی کہ یہ بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ قصہ مختصر، یہ 8 سے 10 افراد تیار ہوئے۔ اس نے کہا میں اس عہد نامے کو اور اس خط کو پھاڑتا ہوں سب سے پہلے جو بیت اللہ میں لکھ کے لٹکایا ہوا ہے سرور کائنات سے بائیکاٹ کرنے۔ جب وہ اس کو پھاڑنے لگا، ابو جہل بڑی رکاوٹ بنا تھا، لیکن صاف ظاہر ہے وہ بھی ایک نسب حسب کا مالک انسان۔ سب لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس پورے کے پورے خط کو دیمک چاٹ گئی تھی، صرف ایک لفظ باقی تھا اور وہ اللہ کا نام نامی۔ ختم ہو گیا تھا یہ معاہدہ، لفظ اللہ باقی ہے، اللہم باقی تھا بس۔ وہ بھی اپنے خط کی ابتدا بسمک اللہم سے کیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان 786 سے کرتا ہے بیچارہ، اسے یہی پتہ نہیں یہ 786 ہے کیا، مزے سے لکھتے ہیں، اپنی ہر قیمتی جگہ پہ بھی ان کے ہاں 786 لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ جو 29 حروف ہیں نا عربی کے، ان میں سے ہر حرف کا خاص نمبر، ابجد، الف، با، جیم، دال، یہ ایک مجموعہ ہے۔ الف کے 10 نمبر ہیں یا 1 نمبر ہے، میرے اچھی طرح ذہن میں نہیں ہے۔ با کے 20، جیم کے 30، دال کے 40، اسی طرح حوض، حتی، کالیمن، یہ مجموعے بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف کا کوئی نہ کوئی خاص نمبر۔ 786 کس کا مجموعہ بنتا ہے؟ ہری کرشنا۔ ہندو مسلمان اپنی بسم اللہ کی جگہ پہ ہری کرشنا کا نام لکھتے ہیں۔ میں نے خود جمع کیے، اپنے شاگردوں سے جمع کروائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مجموعہ 786 بنتا ہی نہیں۔ اور ویسے بھی کتنی معیوب بات ہے اور کتنی گستاخی کی بات ہے کہ اگر کسی شخص کے نام کے حروف کا مجموعہ بنا کے اس کو ان ہندسوں سے پکارا جائے جو اس کے نام کا مجموعہ بنتا ہے، اسے کیسا لگے گا؟ اگر کسی جاتے ہوئے شخص کو آپ آواز دیں اور کہیں 315، کیا محسوس کرے گا وہ؟ تم رب کے ناموں پہ یہ کام کرتے ہو۔ تو بہرحال لفظ اللہ باقی ہے۔ یہ قصہ ختم ہوا ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ سب سے بڑا آسرا، سب سے بڑا سہارا سرور کائنات کا اپنے رب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئیں۔ چچا سہارا بنا، چچا دنیا سے اٹھ گیا۔ اس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ یہ غم کا بہت بڑا سال ہے جو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہ آیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے قانون ہے۔ یار ان کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ یہ تجربے آپ جمعے سے پہلے کیا کریں۔ اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ان غموں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کا قانون ہے، وہ اپنے بندے کو آزمایا کرتا ہے، آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ جس کو جتنا قریب کرنا ہو اتنی آزمائشیں ڈالتا ہے، دنیا میں اتنے غم دیتا ہے، اتنے صدمے دیتا ہے، اتنی تکلیفیں دیتا ہے۔
انہی سے اللہ کے پیغمبر گزر رہے ہیں۔ آخر وہ وقت آیا جب سرور کائنات کو رب نے وہ مقام دینا تھا جو کائنات میں کسی کو نہ مل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا میں جب سوتا ہوں عینی تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سویا کرتا۔ انبیاء پہ حالت نیند میں بھی وہی آیا کرتی ہے، رب کے پیغام آیا کرتے ہیں۔ تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بچے کو ذبح کیا تھا، پھر حقیقی ذبح کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اللہ کے نبیوں کے دل کبھی نہیں غافل ہوتے اللہ حکم الحاکمین کی یاد سے۔ آپ نے فرمایا میں آرام کر رہا ہوں، میں نے ایک آواز سنی۔ آواز کیا تھی؟ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے یہ وہی ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا۔ میں نے آنکھ کھولی، آسمان سے دو فرشتے وہ نازل ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے پکڑا۔ ان کے پاس ایک تشت ہے، ایک تھال ہے جو جنت سے لے کے آئے تھے، ان کے پاس جنت کا پانی تھا۔ انہوں نے مجھے کوہ زمزم کے پاس لٹایا، چاہے زمزم کے پاس لٹا کے انہوں نے میرا سینہ چیر دیا۔ میرے سینے کو چیر کے میرے دل سے ایک کالا سا نقطہ نکالا، وہ نکال کے انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ کہا ھذا حظک من الشیطان، اس دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان انگلی لگاتا ہے، اس کی انگلی لگنے سے وہ بچہ چیخ مارا کرتا ہے جس سے اس کی زندگی کا علم ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں صرف ایک انسان بچا ہے جس کو شیطان اپنا چونکا نہیں لگا سکا، وہ شیطان کے چونکے سے محفوظ رہا ہے، اور وہ اللہ کا نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ کا وہ حصہ بھی نکل گیا ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شیطان میری طرف آتا ہے نا، پوری دنیا کے انسانوں کی طرف شیطان آتا ہے۔ میرے شیطان کی یہ حالت ہے کہ میرا شیطان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے۔ ہر ویلے تو ذکر کرنا ہے، ہر ویلے تو تلاوت کرنی ہے، ہر ویلے تو اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ شیطان کیا بگاڑ سکتا تھا آپ کا؟ لیکن پھر بھی آپ کے دل سے وہ نقطہ نکال دیا گیا۔ فرمایا میرے دل کو پھر جنت سے لائے ہوئے پانی میں اس تھال میں رکھ کے جو جنت سے آیا تھا، سونے کا تھا، اس سے دھو دیا فرشتوں نے۔ دھونے کے بعد میرے دل میں فرشتوں نے ایمان کو بھرا، حکمتیں بھری، اللہ کی طرف سے نایا ہوا نور بھر دیا، پھر میرے سینے کو سلائی کیا گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب کبھی اللہ کے پیغمبر نے اپنی قمیض اتاری ہوئی ہوتی تھی تو وہ فرشتوں کے لگائے ہوئے ٹانکوں کے نشان اللہ کے پیغمبر کے اس سینہ مبارک پہ نظر آیا کرتے تھے۔ 3 دفعہ سینہ چیرا گیا ہے۔ ایک جب آپ بچے تھے اس وقت سرور کائنات کو بچوں میں کھیلتے ہوئے بھی فرشتوں نے پکڑا تھا۔ دوسرا جب آپ کو نبوت کا تاج ملنا ہے، ایک دفعہ پھر آپ کے دل کو دھویا گیا، اور تیسری دفعہ جب سرور کائنات کو رب تعالیٰ کے حکم سے معراج کے سفر پہ لے جانا تھا، فرشتوں نے آپ کے دل کو تیسری مرتبہ دھو دیا۔ کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کیا سبق ہے۔ آج معراج کا سفر ہے، انبیاء سے ملاقاتیں ہیں۔ آج آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا جائے گا، انبیاء کا آپ کو امام بنایا جائے گا، اور صرف بات یہاں تک نہیں رکے گی بلکہ سرور کائنات کو سدرۃ المنتہا کا سفر کروایا جائے گا۔ وہاں ملنا کیا ہے؟ نمازوں کا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ۔ کیا سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو؟ نہا دھو کے تو آتے ہی آتے ہو، ذرا دل کو بھی دھو کے آیا کرو۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس کے دل میں کینہ، اس کے دل میں عداوتیں، دشمنیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، میلے کچالے دل لے کے رب کے پاس آتے ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جس بندے نے اپنے دل کی طہارت حاصل نہ کی، اس کے سجدے سوائے ماتھا ٹیکنے کے کچھ نہیں ہوتے۔ اللہ ایسے لوگوں کی نمازوں کو قبول نہیں کیا کرتا ہے۔ جب سرور کائنات کے دل کو دھویا جا رہا ہے، جس دل پہ اللہ کے پیغمبر کے قلب اطہر پہ فرشتہ رب تعالیٰ کا کلام لے کے آتا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے پوری کائنات کے لوگوں کے دل دیکھے تھے، ساری کائنات سے
मुसफ़ा और मुताहर दिल सरवरे कायनात का नजर आया था। इसलिए अल्लाह ने अपने कलाम को नाजल करने की जो जगह बनाई थी, मेरे सरवरे कायनात का दिल बना दी। नाज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह की वही उतरने लगी। रब ने देखा था ये वही मैं किस पे नाजल करूं और कहां पे नाजल करूं, तो अल्लाह आकमुल हाकिमीन को अपनी वही रखने के लिए ए पैगंबर आपका दिल नजर आया है। इस दिल को चीरा है, इस दिल को धोया है, इस दिल को पाक किया है। फरिश्ते तब लेके गए थे अपने पैगंबर को अल्लाह आकमुल हाकिमीन के पास। रब तक पहुंचने के लिए आज मेरे और आपके पास दो चीजें हैं बस। ये दोनों चीजें मिली थी सरवरे कायनात को मिराज के सफर पे। लोग मिराज का वाकया तो सुनते हैं, सुनना चाहिए, लेकिन इबरतें हासिल करें, नसीहतें हासिल करें, दुरूस हासिल करें। नसीहत वही होती है जो कुरान मजीद हमें बताता है, इन्न फी ज़ालिका लइब्रतुन लिउलिल अबसार। इसी में तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने बड़ी नसीहतें रखी हुई। जहाँ अंबिया के किस्से हैं वहाँ भी अल्लाह ये कहते हैं, मज़े लेने के लिए किस्से ना सुनो, नसीहतें हासिल करो, दरस हासिल करो, अपने अमल की तरफ लपको। मैं क्या सीखता हूँ इस किस्से से, ये वाकया मुझे क्या सिखा के जाता है। सरवरे कायनात का वाकया मेराज सबसे बड़ा सबक हमें यह देता है, कुछ भी पाक करने से पहले अपने दिलों को पाक किया करना। नमाज की जो शर्तें हैं ना, जिनके बगैर नमाज कबूल ही नहीं होती, उनमें पहली शर्त है तहारत का हासिल करना। और तहारत बदन से पहले दिल की हासिल की जाती है। अगर बदन मैले फिर भी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन पसंद नहीं करते, और अगर बदन तो चमक रहे हैं लेकिन दिल तेरा मैला कुचैला है, अल्लाह फिर भी बातें कबूल नहीं करते। वगरना तो अबू लहब को लहबी इसलिए कहते हैं, शोलो मारता हुआ बदन था उसका, भड़कता हुआ चेहरा था उसका, उसके हुस्न के लश्कारे थे उसके चेहरे पे, इसीलिए तो लोग उसको अबू लहब कहा करते थे। लेकिन जहन्नम का ईंधन बनाए बदबख्त। सबसे पहले अपने दिल को साफ कर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जानवर लाया गया है जिसको बुराक कहा जाता है। बुराक उसको इसलिए कहते हैं कि बुराक बरक से है। बरक बिजली की चमक को कहते हैं, बिजली की रफ्तार को कहते हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी बात समझ आती है समझने वाले हों तो। ये क्या हो रहा है? ऐसी सवारी जो जन्नत की सवारी है। फरमाया जहां जाके इंसान की निगाह गिरती है वहां बुराक का पहला कदम गिरता था। कौन सवारी कर सकता है इस पे? तेज तरीन घोड़े जो उम्दा किस्म के होते हैं ना, उन घोड़ों पे आप आम आदमी सफर नहीं कर सकता, कमर तोड़ के रख देते हैं वो घोड़े। अब बुराक पे सफर कौन कर रहा है? अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराक को मेरे सामने ला के खड़ा किया गया। बुराक अटकेलियां करता है, वो अपनी कमर पे किसी को सवार नहीं होने देगा। वो जन्नत की सवारी है, उस पे जन्नती सवारी करेंगे। लेकिन आज बुराक दुनिया में आया है, सरवरे कायनात की सवारी बन के आया है, नहीं बैठने दे रहा आपको। बुराक अटकेलियां करता है, अपने पाँव मारता है, अपनी कमर को टिकने नहीं दे रहा। अल्लाह अकबर। जिब्रील ने बुराक के कान में कहा था, क्या तुझे इल्म है इस वक्त तू किस हस्ती के लिए उतरा है, किसके सामने खड़ा है, किस लिए आया है? बुराक ने पूछा, बता ये कौन है? कहा ये सरवरे कायनात है, इन्होंने आज तेरे ऊपर सफर करना है। आपने फरमाया, बुराक के कान में मेरा नाम क्या पड़ा? बुराक के पसीने छूट गए थे और बुराक आराम से खड़ा हो गया था ताकि मैं बुराक पे सवार हूं और अपनी सवारी शुरू करूं। सबक क्या है? क्या सबक है? जानवर अल्लाह के नबी की ताजीम करता है, जानवर अल्लाह के नबी की बात मानता है, जानवर मेरे पैगंबर का नाम सुन के ठहर जाता है। जानवर भी पहचान गए कि ये अल्लाह का नबी है, उम्मती ना पहचान सका। अपनी अना में, अपनी जिद में, दुनिया के मामले में, अपनी ख्वाहिश परस्ती में सारी जिंदगी तो अपने नबी के फरमान सुनता रहा, असर ना हुआ। जानवरों से बदतर न बन, इंसान बन,
فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ درخت پہچانتے تھے، حجر پہچانتے تھے، شجر پہچانتے تھے، زمینیں پہچانتی تھی، آسمان پہچانتا تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو سرور کائنات کو مانتی نہ ہو اور سرور کائنات کی مانتی نہ ہو۔ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے۔ زندگی ساری بیت گئی، ہماری نمازیں درست نہ ہوئیں، زندگی ساری بیت گئی، میرا چہرہ میرے پیغمبر جیسا نہ بنا، زندگی ساری گزر گئی، میں اپنی زندگی کو سرور کائنات کے حکموں میں ڈھال نہ سکا۔ یہاں تو فرشتے پر نہیں مارتے، یہاں تو جانور خاموش ہو جاتے ہیں، یہاں تو درخت آ جاتے ہیں، یہاں تو پتھر بول پڑتے ہیں، یہاں تو حجر اسود بھی مانتا ہے، یہاں تو جبل احد بھی مانتا ہے۔ میں بات کروں تو طویل ہو جائے گی۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، کلما مررت علیہ سلم علیہ، وہ پتھر کے پاس سے جب بھی میں گزرتا تھا مجھے پہچان کے وہ سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر سلام کرتے ہیں۔ اور رکھی تھی نا ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں، اور کہا بتا اگر تو سچا نبی ہے تو میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے سرور کائنات کا کلمہ پڑھ دیا تھا۔ کنکریاں جانتی ہیں۔ اور ایک وقت تو ایسا بھی صحابی کہتے ہیں میں ساتھ ہوں، آپ جنگل میں ہیں، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا، یہ شرم و حیا کا پیکر نبی، ایک کواری عورت اپنے دوپٹے میں اتنا حیا نہیں کرتی جتنا سرور کائنات با حیا انسان تھے۔ آپ نے کبھی کھلے عام بیٹھ کے قضاء حاجت نہ کی، لیکن یہاں کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، آپ اشارہ کیے جا رہے ہیں، میں سوچنے پہ پڑ گیا کس کو آپ بلا رہے ہیں؟ یہ جنگل ہے، یہ وادی ہے، یہاں کون انسان ہوگا جس کو آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ کے حیران ہوا، سرور کائنات ایک درخت کو اشارہ کر رہے تھے تاکہ وہ آگے آئے آپ کے لیے پردے کا انتظام کرے۔ کہا آپ کی انگلی ابھی واپس نہیں آئی تھی، میں نے دیکھا اس درخت کو، وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور سرور کائنات کے سامنے جھک کے پردے کا اہتمام کرنا۔ درخت بھی مانتے ہیں، ہم درختوں سے بھی گئے، پہاڑ بھی مانتے ہیں، ہم پہاڑوں سے بھی گری ہوئی مخلوق ہیں۔ فرشتے تو پھر فرشتے ہی تھے، جب آپ کو لے کے نکلے ہیں پہلے آسمان پہ دستک ہوئی ہے، فرشتے نے پوچھا ہے کون؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے دروازہ کھول دیا، مرحبا کہا۔ فرشتے بھی سرور کائنات کی ملاقات کے تمنی و متمنی رہا کرتے ہیں۔ بات بہرحال موضوع سے نکل رہی ہے۔ سبق بڑے ہیں خدا کی قسم واقعہ معراج میں۔ سرور کائنات براق پہ سوار ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا منظر ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کیوں؟ آپ کو بیت اللہ سے کیوں نہ لے جایا گیا معراج کے سفر پہ، آسمانوں کے سفر پہ؟ کیونکہ یہود رہتے ہیں، یہودی بیت المقدس کو اچھی طرح جانتے تھے، تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے، سرور کائنات کی مکی زندگی کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ مدینہ میں آ کے 16 مہینے سرور کائنات بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن آپ کا ارادہ تھا بیت اللہ بن جائے، مسلمانوں کا قبلہ۔ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، دل میں خواہش ہے، اپنے رب کو پکارتے ہیں، باتوں باتوں میں بات کرتے ہیں کاش کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ 16 مہینوں کی نمازوں کے بعد آپ نماز کی ہی حالت میں تھے، جبریل امین آ گئے اور آپ کو آ کے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے پیغمبر میں نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا، آج کے بعد مسلمانوں کی نمازیں بیت اللہ کی طرف ہوا کریں گے۔ آپ کو اس لیے بیت المقدس میں لے جایا گیا ہے، وہاں پہنچے ہیں، انبیاء ہیں، یہ برزخی اور اخروی زندگی کے معاملات ہیں۔ ایمان والے شخص کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ حالت ہوتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، اپنی عقلوں پہ نہ پرکھا کرو آخرت کے معاملات کو، سمینا و اطانا کا جذبہ ایمان والوں میں ہوتا ہے۔ انبیاء کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے
सरवरे कायनात तक जिब्रील अमीन ने अजान कही है, सरवरे कायनात भी खड़े हैं, अंबिया भी खड़े हैं। हर नबी की ख्वाहिश थी आज मैं इमामुल अंबिया बन जाऊं, मैं आज इमामुल रसूल बन जाऊं, इन नबियों की जमात का इमाम। आज कौन बनेगा? आज इमामत किसके हाथ में आएगी? ये शरफ किसको मिलेगा? ये इज्जत किसको मिलेगी? ये रिफत किसको मिलेगी? सरवरे कायनात भी इंतजार में है, तमाम अंबिया इंतजार में है। जिब्रील अमीन ने तकबीर कही है, सरवरे कायनात का हाथ पकड़ा, कहा आपके होते हुए इस मुसल्ले पे खड़े होने की किसी को कोई इजाजत नहीं। यहां तो महफिल में सरवरे कायनात आए हुए होती हैं और मुल्ला साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, अपने अकीदे दुरुस्त कर कहते हैं जी हमारी महफिल में सरवरे कायनात आए हुए हैं। कुर्सी पे तो खुद बैठे, इमामत पे खुद आता है, अपना अकीदा दुरुस्त कर या अपने आप को गुस्ताख समझ ले। आदम न बढ़ सके, नूह न बढ़ सके, ईसा मूसा ना आ सके, शीत और लूत ना आ सके, बड़े बड़े अंबिया ना आ सके, सरवरे कायनात की मौजूदगी में कौन आए इस मुसल्ले पे? सरवरे कायनात को इमामुल अंबिया बनाया गया है। आपने नमाज पढ़ाई, आपकी अंबिया से मुलाकातें हुई हैं, तारुफ हुआ है, मैं ईसा हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं फुला हूँ, मैं फुला हूँ। हर एक अपनी अपनी बातें भी कर रहा है, अल्लाह की तरफ से मिलने हुए मौजज़ात का इजहार भी कर रहा है। मैं ईसा हूँ, मैं मुर्दे के हाथ पे जिस्म फेरा करता था, वो अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाया करता था। मैं एक मट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारता, परिंदा रब के हुक्म से उड़ने लग जाता था। ये मेरी नबुव्वत की दलील थी, ये मौजज़ा था मेरे हाथ में। मूसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं, मैं कलीमुल्लाह हूं, मेरे साथ रब कलाम करता है। आज तक रब ने किसी इंसान से कलाम न की। अल्लाह का मुल्हाकिमीन इस अपने पैगंबर से कलाम बिला मुशाफा किया करता था, बिला वास्ता किया करता था। हर एक अपनी अपनी बातें किए जा रहा है, किसी को क्या पता आज सरवरे कायनात को वो मौजज़ा नसीब होने वाला है कि अल्लाह के पैगंबर आज सारी दुनिया से ऊपर जाके अपने रब के साथ बैठ के बातें करें। किसी को क्या इल्म? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे बाद ने ये लिखा भी है, कुछ रिवायात कमज़ोर भी हैं इस वाक़े में, कि रब्बुल आलमीन के पास जब सिदरतुल मुंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, किस्सा लंबा है बहरहाल, पहले आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। आदम बैठे हैं, इधर भी मखलूक है उनकी औलाद, उनके बाईं तरफ भी उनकी औलाद बैठी है। आदम इधर देखते हैं तो हंस पड़ते हैं, इधर देखते हैं तो रो पड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनोखी सी बात है। कहा ये जिब्रील, जिब्रील कौन है? कहा आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम सारी बनी नौ इंसानी का बाप है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मिले, मरहबन बिबने सालेह, ऐ मेरे नेक तरीन बेटे तेरा आना मुबारक हो। जिब्रील ये क्या मंजर है? मेरा बाप इधर देखता है तो हंस पड़ता है, इधर देखता है तो रो पड़ता है। सबक हासिल करो, नसीहतें हासिल करो। कहा ये आदम की दाईं तरफ बैठने वाले आदम के वो बेटे हैं जो सारे के सारे जन्नती हैं, और बाईं तरफ बैठने वाले वो हैं जो सारे के सारे जहन्नमी हैं। आदम अपनी जन्नती औलाद को देखता है तो मुस्कुरा पड़ता है, जहन्नमी को देखता है तो रो पड़ता है। हम किस तरफ? अस्हाबुल यमीन दाईं तरफ वाले या अस्हाबुल शिमाल नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। मेरे अमाल मुझे किधर लेके जा रहे हैं? दाईं सफ़ों में जा रहा हूं कि नऊज़ु बिल्लाह बाईं सफ़ों का इंतजाम हो रहा है। देखना हो ना मैं किधर हूं, अपने बदन में छुपे हुए दिल को देख लो। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा नुस्खा बताया है। देखना हो कि तेरा रब तेरे साथ क्या करेगा, तेरे रब में तेरे लिए कितनी मोहब्बत है। अपने बदन में इस छोटे से टुकड़े को देख ले, जितनी तेरे दिल में तेरे रब की मोहब्बत है उतनी ही तेरे रब की तेरे साथ होगी। यहां दुनिया की बसी हुई है कि आखिरत की बसी हुई है? मैं दुनिया का बेटा हूं कि आखिरत का बेटा हूं?
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے بندے دو طرح کے ہیں، ابناء الآخرتی و ابناء الدنیا، کچھ دنیا دے پتر کچھ آخرت کے بیٹے، کونو ابناء الآخرہ، او لوگو آخرت کے بیٹے بن جاؤ، آخرت کے بندے بن جاؤ، 4 دن کے تماشے سے دھوکہ نہ کھا، یہ پانی کے بلبلے سے دھوکہ نہ کھا، اس دنیا اور دنیا کی ہر نعمت کو عارضی سمجھ، اپنے آپ کو آخرت کی طرف مائل کر، کہیں آدم کو رونا نہ پڑے تجھے مجھے دیکھ کے۔ ان لوگوں میں ہو جا جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کچھ اللہ کے بندے دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ ہے، بچہ رویا کرتا ہے، بڑے ہنستے ہیں کہ اللہ نے نعمت اولاد سے سرفراز کر دیا، لیکن زندگی ایسی گزارتے ہیں جب اس دنیا سے اٹھتے ہیں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا جنازہ آپ نے قاری ادریس اعظم صاحب کا، اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا اگر دیکھنا ہو کہ دنیا داروں میں اور دین داروں میں کیا فرق ہے، ذرا ہمارے جنازوں پہ آ کے دیکھ لینا۔ 30 لاکھ کا مجمع تھا احمد بن حنبل کے جنازے کے ساتھ، صرف 40 بندے شریک ہو جائے نا جو رب تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ ان کی دعاؤں کو سن کے میت کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو علماء کی کھیپ ہوا کرتی ہے، دیکھے ہوں گے آپ نے جنازے۔ اگر چاہتے ہو سبق سیکھو، ہر جگہ پہ سیکھو، اگر چاہتے ہو آپ کے جنازے کے ساتھ نیک لوگ ہوں، خود نیک بن جاؤ، نیکوں کے ساتھ رہا کرو، نیکوں کے جنازے پڑھا کرو۔ خدائے ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جنازہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم دعا کریں میت کو اللہ معاف کر دے، لیکن کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جنازہ پڑھنے سے اللہ پڑھنے والے کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تلاش کرو وہ جنازے۔ امام احمد بن حنبل کے جنازے کے ساتھ ایک آدمی کا جنازہ بھی تھا، ہر جنازے پہ پہنچتا ہے، عام سا انسان جہاں جنازہ ہو وہاں پہنچ جائے۔ ایک جنازہ پڑھنے سے اللہ انسان کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کا وزن لکھتے ہیں نیکیوں کا، اور قبرستان تک چلا جائے فلاح قیراتان، مسلم کی روایت ہے 2 قیرات۔ لوگ اس کو پوچھا کرتے تھے وہ جہاں جنازہ ہوتا ہے تو پہنچ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے نا اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی بہ صلاحا، نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت بھی رکھتا ہوں، ان کے ساتھ بھی رہتا ہوں، اس نیت سے رہتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ نصیب کر دے گا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں کے ساتھ رہتا ہوں، شاید اللہ نیکی قبول کر لے، اس لیے ہر جنازے پہ چلا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس دن امام احمد بن حنبل فوت ہوئے اسی دن یہ اللہ کا بندہ فوت ہوا، ایک جنازہ احمد بن حنبل کا پڑا ہے، ساتھ اس اللہ کے بندے کا پڑا ہے۔ عبد المنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جنازے میں ہم شریک تھے، ابھی ان کی چارپائی اٹھی تھی کہ اعلان ہو گیا، تمام لوگ اپنی صفوں میں کھڑے رہے، ایک اللہ کی بندی کا جنازہ ہے۔ میں اسی وقت سوچ رہا تھا یہ رب تعالیٰ کی کتنی محبوب ہے، پورے پاکستان سے آئے ہوئے علماء کھڑے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کا صلہ اس میت کو دینا چاہتا ہے اور اس کی مغفرت کے فیصلے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہم نیک بنیں، نیکوں کا ساتھ دیں، نیکوں کے ساتھ چلیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، کسی پہ ادریس سے ملاقات ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہے، کہیں آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہے۔ انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان سے اٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا میں آسمان کے اتنا قریب ہوتا تھا، اگر میں ہاتھ لگاتا تو آسمان کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ پھر وہاں سے آپ کو اوپر اٹھایا گیا ہے، جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں یہاں انتہا ہو جاتی ہے،
فرشتہ آگے نہیں جا سکتا، کوئی نبی آگے نہیں جا سکتا، کوئی رسول آگے نہیں جا سکتا۔ یہ ملا جھوٹ بولتا ہے، یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے عرش پہ جا کے نعوذ باللہ اللہ کا ملاکمین نے اپنے پیغمبر کو گلے لگایا تھا۔ جھوٹ نہ بول، اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے جھوٹے رنگ نہ بھر۔ سنا لوگوں کو یہ بات۔ سرور کائنات نے جب جنت اور جہنم کو دیکھا، ایسے لوگ بھی دیکھے تھے جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جہنم کی کینچی، جہنم کے ہونٹ۔ آدمی کتنا بڑا ہے، اس کے دو کندھوں کے درمیان کئی دن کی مسافت پڑ جائے گی جہنم کو ایندھن دینے کے لیے۔ جنتی کا قد تو 60 ہاتھ ہے نا، وہ تو آدم علیہ السلام کا قد لے کے جا رہا ہے، اس نے یوسف لے کے جا رہا ہے، وہ 30 سے 35 سال کا جوان بن کے جا رہا ہے۔ لیکن جہنمیوں کا قد اس سے کہیں بڑا ہوگا، کیونکہ جہنم کو ایندھن چاہیے۔ ان کے ہونٹ کتنے بڑے ہوں گے، ان کی زبانیں کتنی بڑی ہوگی۔ سرور کائنات یہ منظر دیکھ کے چونکے، یہ کون ہے جن کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں۔ اللہ اکبر، رونا آتا ہے۔ یہ وہ بدبخت خطیب ہیں جنہوں نے اپنی خطابت چمکانے کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ بکواس کرتے تھے سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے، قصے اور کہانیاں اور افسانے سنا کے لوگوں سے داد وصول کر کے تو اپنا پیٹ پالتا ہے، اسی لیے کہ لوگ تجھ پہ نوٹ پھینکیں۔ یہ کہاں سے رسم آ گئی نوٹ پھینکنے والی؟ نہ ملا روکے نہ خطیب روکے۔ اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے۔ سرور کائنات کے خطبے سنو، سرور کائنات کا انداز سنو۔ میرے پیغمبر نے پوری زندگی اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجمع والے ہنسنے لگ گئے ہوں۔ آج کا خطیب کیا کرتا ہے؟ صرف ٹک ٹاک پہ اپنے ویو لینے کے لیے، واٹس ایپ پہ اپنی پسند بڑھانے کے لیے، یوٹیوب کی دولت کمانے کے لیے جگتے مارتے ہو، لوگوں کو ہنساتے ہو، ٹھٹھے اور مذاق کرتے ہو تاکہ لوگ ہمیں بلائیں اور ہماری خطابت چمکتی رہے۔ پتہ چلے گا جب رب کے پاس جاؤ گے کہ یہ کتنا بڑا منصب تھا اور تم نے کیسے اس کو ٹھوکر لگا دی۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، یہ واقعہ اگر آپ حقیقت میں سارا پڑھیں نا، جتنی کتابوں میں آیا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سرور کائنات نے کیا سے کیا دیکھا تھا۔ جنت کے نظارے بھی آپ کو دکھائے گئے، جہنم کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبریل امین واپس آ گئے تھے، چھوڑ دیا آپ کو وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے پہ اس بیڑی کو رب تعالیٰ نے اتنا سجا دیا، اتنا سجا دیا کہ نہ اس سے پہلے یہ اتنی خوبصورت تھی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے، اس کے بیر گھڑوں سے زیادہ بھرے ہوئے تھے، نور کی لاٹیں نکل رہی تھی وہاں سے، شعائیں ہی شعائیں ہیں نور کی۔ یہ رب تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نور ہے۔ لیکن پھر عقیدے کی اصلاح کر لو، نور من نور اللہ نہیں، رب کے اپنے نور سے نہیں۔ جو نور رب نے پیدا کیا ہے وہ نور رب کی مخلوق ہے، رب کے اپنے نور سے کون نکلا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نورہ حجاب، رب تعالیٰ کا نور تو سارا پردے میں ہے۔ یہ آسمان سے اگر سورج قریب آ جائے نا ہمارے، ہم اس کی شعائیں برداشت نہ کر پائیں گے۔ اتنے کروڑوں میلوں کے فاصلے پہ کھڑا ہوا آگ برساتا ہے، اگر نیچے آئے اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے تو انسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تم رب تعالیٰ کے نور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ ہر جگہ تمہارا نور ہے، رب کا نور ہے، نور من نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے، میری بات نہیں ہے، یہ سرور کائنات کا فرمان ہے، کوئی جھوٹی بوٹھی حدیث بھی نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا اگر اللہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے
جہاں تک رب کی مخلوقیں بستی ہیں ساری جل کے راکھ ہو جائیں گی۔ ادھر تو ہر شے میں اللہ کو واڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں خانے میں تو، بت خانے میں تو، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو۔ عقیدے درست کر، اپنے رب کو پہچان، اپنے نبی کو پہچان۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، وگرنہ ہم اس واقعے کو مکمل کرتے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کریں گے۔ اللہ اکرم الحاکمین نے اپنے پیغمبر کو وہاں بلا کے کیا دیا ہے؟ بس یہ آخری پیغام حقیقی اور اصل پیغام ہے۔ دین کے سارے احکام اللہ نے اپنے پیغمبر کو یا مکہ میں دیے یا مدینہ میں دیے ہیں، لیکن جب نماز کا تحفہ دینا تھا اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے عرش کے پاس بلا لیا ہے۔ ہمیں اس نماز کی اہمیت کا ہی اندازہ نہ ہو سکا۔ 3 تحفے دیے تھے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یہاں بلا کے۔ جب کبھی کوئی مہمان کہیں جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے، کچھ لے کے آتا ہے۔ آ گئے ہیں اللہ کے پیغمبر، اور کہتے ہیں ابن ابی حاتم والے نے لکھا ہے کہ وہاں بیٹھ کے جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا نا، تو کہا تھا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا اللہ تو نے اپنے انبیاء کو کیا کچھ دیا ہے، عیسیٰ کو کیا دیا، موسیٰ کو کیا دیا، فلاں کو کیا دیا، ابراہیم کو خلیل بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا، فلاں کو وہ معجزہ دیا، پھر ان کی عمریں بڑی بنائی تو نے، لمبی لمبی عمریں، اور لمبی لمبی عمروں میں تیری عبادتیں کر گئے۔ میں کیا کروں گا، میری امت کیا کرے گی؟ 60 سے 70 سال کی عمریں تو نے میری امت کو عطا کر دی ہوئی ہیں۔ سرور کائنات کو رب تعالیٰ نے کہا تھا، اے میرے پیغمبر، یہ تیرا شکوہ شکایت اپنی جگہ پہ، میں تیری امت کو وہ کچھ دوں گا، تیری امت کے لوگ ایک رات عبادت کریں گے میں 1000 مہینوں سے افضل بنا دوں گا۔ سابقہ امتوں سے تیری امت کو نکالنا میرا کام ہے۔ جس طرح تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری امت کا بھی کوئی امت مقابلہ نہ کر سکے گی۔ قیامت کے دن پہلا انسان جو جنت کے دروازے پہ دستک دے گا وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ جب تک سرور کائنات جنت میں نہ جائیں کسی نبی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور جب تک میرے پیغمبر کی امت جنت میں نہ جائے گی، خدا کی قسم کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ لیکن امتی بننا پڑے گا، امتی بننا پڑے گا۔ یہ بڑی راز و نیاز کی باتیں ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سے آئندہ جمعے اس سے بات کریں گے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حق تعالی ہمیں اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما دے، حقیقی محبتیں عطا کر دے، اور جس مقصد کے لیے رب نے اپنے پیغمبر کو بلایا تھا وہ مقصد اللہ ہمیں پورے کرنے کی توفیق دے۔ آخری ایتیں دی تھی سورہ بقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ قرآن سارا دنیا پہ نازل کیا، لیکن ان ایتوں کی اتنی فضیلت کہ یہ اپنے پاس بلا کے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عطا کر دیں۔ پڑھا کرے سونے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیتین فی لیلۃ کفتاہ، یہ 2 آیتیں سونے سے پہلے جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے لیے خود ہی کافی ہو جایا کرتا ہے۔ رب کی ضمانتیں پاؤ، اللہ کی حفاظتیں پاؤ۔ دوسرا تحفہ نماز کا تھا، یہ تو بڑا تفصیلی پیغام ہے۔ 50 نمازیں ملی تھیں، اور آتے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا 50 نمازیں، میری امت کو 2 ملی تھی، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھے گی، آپ واپس چلے جائیں، اپنے رب سے تخفیف کروا لیں، اپنی امت پہ رحم کریں، جاؤ اپنے رب کے پاس مطالبہ کرو وہ تخفیف کر دے۔ اللہ کے پیغمبر گئے، 10 گر گئیں، پھر 10 گریں، بار بار جا رہے تھے، کرتے کرتے بات 5 پہ آئی ہے۔ پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے، آپ جائیں ایک دفعہ اور چکر لگا لیں، جا کے وہی 2 کروا لیں جو میری امت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو مجھے اپنے رب سے حیا آنے لگ گئی ہے۔ سرور کائنات اور موسیٰ ہم کلام ہے، آسمان سے اللہ نے آواز دی تھی اور اس سے رب نے پیغام دیا تھا، میرا پیغمبر لا یبدل القول لدی، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے، میں ساری کائنات کا حاکم ہوں۔ میں تیری امت کو 50 نمازیں دی تھی، لیکن اب 5 رہ گئی ہیں، یہ 5 پڑھیں گے، میں 50 کا ثواب عطا کروں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
صرف نمازوں کی بات نہیں ہے، تیری امت سب سے آخر میں آئی ہے، اس نے سب سے پہلے جنت میں جانا ہے۔ یہ دنیا میں جو بھی نیکی کریں گے میں ہر نیکی کو 10 گنا سے بھی بڑھا کے 700 گنا اسے بھی بڑھا دیتا ہوں۔ 10 سے تو شروع کرتا ہوں، 700 سے بڑھاتا ہوں۔ بس ان کے دل کی دنیا آباد ہونی چاہیے، ان کی نیتیں خالص ہونی چاہیے، ان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ ہونا چاہیے، سرور کائنات کے حکموں پہ زندگی گزارنے کی ان کے اندر ہمت ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے۔ پھر میں وہ مقام دیتا ہوں جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ تھی، آپ کا جو امتی سچے دل سے شرک کیے بغیر لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اور اس پہ زندگی گزارے گا، میں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے میں آپ کے اس امتی کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کر دوں۔ رب العزت ہمیں ان تینوں چیزوں پہ اور جملہ دین کے عبادات احکامات پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق دے۔ فتنوں سے، آزمائشوں سے، گناہوں سے اور معاصی سے رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔